اور کچھ دن رہے اور جب تمہیں دوپہر ہو. اب یہ بات آئی ہے تو میں پہلے آپ کے سامنے تسبیح و تحمید کے حوالے سے، کیونکہ یہ اتنا پیارا موضوع ہے، رب کی تعریف، کیونکہ وہی تعریف کے لائق ہے، اور جو اس کی تعریف کرتا ہے خود تعریف والا ہو جاتا ہے. جو ذاکر ہوتا ہے پھر مذکور ہو جاتا ہے. پہلے ذکر کرنے والا پھر اس کا ذکر ہونے لگتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا ذکر بنا دیا ہے. تو نبی کا ذکر کس کا ذکر ہے؟ ان کو رسول کس نے بنایا؟ اس کو شان والا کس نے بنایا؟ کمال کس نے دیے؟ تو ان کا ذکر کس کا ذکر ہو گیا؟ فرمایا میں اور میرے فرشتے اس غیب بتانے والے، نبی کے معنی غیب بتانے والے پر درود بھیجتے ہیں. درود کا مطلب اللہ ان کی تعریف کرتا ہے. حضرت ابو العالیہ کا قول ہے بخاری شریف میں، اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے حبیب کی تعریف کرتا ہے. نام ہی ایسا رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے معنی جس کی بار 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 زیادہ سے زیادہ نئی سے نئی تعریف کی جائے. تو اللہ نے ان کو بنایا ہی تعریف کے لیے. تو ان کی تعریف اصل میں کس کی تعریف ہے؟ اونچی. نبی کو کمالات دینے والا اللہ، شان دینے والا اللہ، تو نبی کی تعریف اللہ کی تعریف. تو ذہن میں رہے اللہ کی تعریف کرنا، تسبیح کرنا، یہ مومن کو شان دیتا ہے، عزت دیتا ہے. تو جو اللہ تعالی کی باقی بیان کرتے ہیں انہیں کیا ملتا ہے سنیں. عشین اور تظہرون کے لفظ کو تھوڑا سا بیان کر دوں. یہ عشین کے بعد پھر طریقہ استعمال بدلا گیا، یعنی جس طرح عشین کہا گیا اس کے بعد کوئی مصدر وغیرہ گرامر کے حساب سے لایا جاتا، نہ کہ جملہ فعلیہ. تظہرون کے لیے دخول فی الظہر کا استعمال کہ اس کے کسی فعل میں نہیں ہوتا. اب معنی یہ ہو گیا کہ جس وقت تم دن میں، اب صبح ہوئی ہے دن کے بعد آپ ظہر میں داخل ہوتے ہیں، جب دوپہر، اسی طرح آپ رات میں داخل ہوتے ہیں، شام میں. تو جس پہر میں داخل ہوں، جس ٹائم میں داخل ہوں، اللہ کی تعریف بھی کریں، اس کی پاکی بھی بیان کریں. کتنی اچھی بات ہے. آپ کے اس وقت کی ابتدا اللہ کی تعریف سے ہوگی، اللہ کی پاکی سے ہوگی، تو کتنا آپ کے لیے اچھا ہوگا. اب سنیں، قرآن کہتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح کیجئے تعریف کے ساتھ. قرآن میں ہے. حدیث شریف میں ارشاد ہے، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص صبح و شام سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ ملا کر 100 بار پڑھا کرے گا. کتنی بار؟ کتنی بار؟ 100 ٹائمز. اس کے تمام گناہ بخشے جائیں گے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. سوچیں، آسان سے، زبان پر ہلکے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ ادا کرنا مشکل، آسان سا، اور چند منٹ کا اس میں ٹائم لگتا ہے، لیکن فائدہ کتنا. اگلی حدیث سنیں جو میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. زبان پر ہلکے، وزن میں بھاری، اللہ کے نزدیک بڑے پیارے یہ 2 کلمے، سبحان اللہ و بحمدہ، حمد بھی کا ذکر آ گیا، پاکی کا ذکر بھی آ گیا، سبحان اللہ العظیم. یہ جو وقت بتائے گئے
وقت بتائے گئے، اس سے پتہ کیا چلا کہ ہمارے لیے ہر آنے والی گھڑی انعام ہے۔ دھیان دیجیے گا میری بات پر، سانس ہوا میں نے اندر لی ہوئی ہے، اللہ نہ چاہے تو وہ باہر نکلے گی؟ تو جو مجھے نیا سیکنڈ ملا ہے، نیا لمحہ ملا ہے، انعام ہے یا نہیں ہے؟ اونچی، تو انعام پر کیا کہنا چاہیے؟ اس کی تعریف کرنی چاہیے، اس کی پاکی بیان کرنی چاہیے۔ خالی ہے، بات سن رہے ہیں، دل ہی دل میں سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہے، کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، ویسے پڑھتے رہیں، زبان بھی تر رہے، برکتیں بھی رہیں، آپ کے ارد گرد فرشتوں کا ہجوم رہے۔ حمد، تعریف کا مستحق اصل میں حقیقی طور پر اللہ تعالی ہی ہے۔ حدیث شریف جو چاہتا ہے کہ اس کے اعمال سے بوریاں بھر جائیں، بوری کا لفظ میں نے سمجھ کے لیے کہا ہے، تھیلے ہوں، بڑے بڑے بیگ ہوں، بھر جائیں، یعنی بہت زیادہ ہوں، تو اسے چاہیے کہ اللہ کی تسبیح زیادہ پڑھے۔ اور سنیں، تسبیح اور تحمید کے حوالے سے میں نے ایک بات آپ کو اور یاد کرانی ہے۔ یہ جو ذکر ہے کہ صبح و شام تسبیح پڑھو، تحمید، اس سے مراد نماز بھی ہے۔ اس سے مراد آواز نماز بھی، کیونکہ نماز میں آپ اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، کیا ہو گیا؟ تسبیح بھی ہو گئی، تحمید بھی ہو گئی، رکوع سجدے میں بھی ہے، اور اللہ کی ثنا، اللہ کی تعریف۔ السبحہ نماز کے معنوں میں بھی آیا، الصلاۃ مثلاً کہا جاتا ہے سبحۃ الضحیٰ، یعنی چاشت کی نماز، اور قرآن میں السبحہ کا صلاۃ پر اطلاق ہوتا ہے۔ فلولا کان من المسبحین کے الفاظ ہیں، اگر نہ ہوتے وہ تو نماز ادا کرنے والوں میں سے۔ تو آپ نے سنا المسبحین بمانا المسبحین، یعنی نماز پڑھنے والے۔ تو اللہ کی تعریف، اللہ کی پاکی بولنے والوں کا طریقہ کیا ہے؟ وہ نمازی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اونچی۔ حضرت ابن عباس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، قرآن کی سب سے پہلے تفسیر لکھنے والے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، آیت میں 5 نمازوں کا اور ان کے وقت کا ذکر ہے۔ یہ جو آیتیں ہیں ان میں 5 نمازوں کا اور ان کے وقت کا ذکر ہے۔ مثلاً تمسون سے مراد مغرب اور عشاء، تسبحون سے مراد فجر، اور عشین سے صلاۃ العصر، اور تظہرون سے صلاۃ الظہر مراد ہے۔ یعنی ان آیتوں میں 5 نمازوں کا وقت بھی بیان ہوا۔ اب آیت کا معنی یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ان وقتوں میں نماز ادا کرو۔ اللہ کی تسبیح تحمید کرنے کے لیے کیا کرو؟ اونچی کہیے۔ جملہ ائمہ کرام، ائمہ جمع امام کی، تمام امام متفق ہیں کہ دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ کتنی؟ 5 نمازیں دن رات میں فرض ہیں، اور فرض رکعتوں کی تعداد پر بھی سارے متفق ہیں کہ ان کی تعداد 17 ہے۔ فرض رکعتوں کی تعداد 17 ہے، اور دن رات میں نمازیں 5، اس پہ کوئی اختلاف، اونچی کہیے، نہیں۔
فجر کی رکعتیں فرض 2، ظہر کی 4 اور 2، عصر کی کتنی فرض 4، 6 اور 4 10، مغرب کی 3، 10 اور 3 عشاء کے 4 فرض 17 رکعتیں فرض ہیں اور 5 وقت ہیں، اس میں کوئی اختلاف اونچی کہیے۔ آج کچھ لوگ نماز کے معنی بدلنے چاہ رہے ہیں، وقت کی قید ختم کرنا چاہ رہے ہیں، یہ لاکھ زور لگا لیں ایسا ہو سکتا نہیں۔ شب معراج میں 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں، کتنی؟ 45 معاف ہوئیں وفات پائے ہوئے نبی کے وسیلے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے نبی پاک سے کہا جائیے کم کروائیے، حضور 9 مرتبہ تشریف لے گئے، 5 کم ہوتی رہ گئیں، 5 رہ گئیں، تو جو وسیلہ نہیں مانتے ان کو چاہیے 50 پڑھیں، ورنہ وسیلہ مانے۔ اور وسیلہ بھی کس کا؟ وفات پائے ہوئے نبی کا۔ یہ وفات والوں کا تو وسیلہ بالکل بھی نہیں مانتے، تو ان کو کیا چاہیے؟